Assalamu alaikum students, you are watching SK online lectures. How are you all? I hope you will be great. پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایم اے ایم فل حتیٰ کہ پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہی برقرار رہتا ہے کہ وہ انگلش نہیں بول پا رہے ہوتے. What is the reason behind that? Today we will talk about this. جو پہلا مسئلہ ہے وہ اسپیکر خود ہی بتاتا ہے کہ میرے پاس وکیبلری نہیں ہے. جب انگریزی کی بات کرتے ہیں تو وکیبلری سے کیا مراد ہے؟ وہ الفاظ جو انگلش بولنے کے لیے درکار ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لیجئے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دو طرح کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں. وہ الفاظ جن کا اردو ترجمہ کیا ہے، یعنی کہ انگلش کے الفاظ، یا اردو کے وہ الفاظ جن کا انگلش ترجمہ کیا ہے. اور 16 سال تک بچہ وکیبلری رٹے لگا رہا ہوتا ہے. انٹرمیڈیٹ کے اندر وہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں جو انگریز بھی اپنی ڈیلی لائف میں یوز نہیں کرتا. چلیں ایک دفعہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے بچے کو سارے الفاظ یاد کروا دیے، وکیبلری ہم نے اس کو 1 لاکھ کے قریب یاد کروا دی ہے، لیکن پھر بھی وہ انگلش نہیں بول پاتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو ہم نے ٹرانسلیشن میتھڈ سکھایا ہے. پاکستان میں چونکہ جی ٹی ایم، جسے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہا جاتا ہے، وہ چل رہا ہے. جی ٹی ایم یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا یہ مطلب ہے کہ بچہ انگلش کی عبارت کا اردو میں ترجمہ کرنا سیکھتا ہے، یا اردو عبارت کو انگلش میں ترجمہ کرنا سیکھتا ہے. خود سے کچھ پروڈیوس نہیں کر پاتا، خود سے اسے پروڈیوس کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. اگر پیپر میں کوئی ایسا کوسچن رکھ بھی دیا جائے کہ بچہ خود کچھ پروڈیوس کر سکے، خود سے وہ لکھ سکے، تو اس میں بھی پیرنٹس کے مارکس کم نہ ہو جائیں. یہ اس ریس میں بچے کو کوئی ایسا بھی پیراگراف رٹا لگوا دیتے ہیں کہ وہ پیپر میں لکھ دے اور اس کے باقی دوست نہ لکھ سکیں اور اس کے نمبر زیادہ آ جائیں. ان چکروں کی وجہ سے بچے کا ایکچول فوکس جو ہے وہ انگلش سے ہٹ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وکیبلری نہیں ہے، اور جب ان سے کچھ ورڈز کے میننگ پوچھے جائیں تو ان کو سب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو کسی اسٹرکچر میں پٹ کر کے دکھائیں، اپنی طرف سے کوئی شارٹ پیراگراف یا سٹوری بنا کے دکھائیں اپنے پاس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آ رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو میں کوئی پیراگراف دے دیں، ہم آپ کو انگلش کر کے دے دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ان کی ترجمے کی پریکٹس ہوتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وکیبلری کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹرکچر بنانا خود سے اور کریٹ کرنا آنا چاہیے. دوسری بڑی وجہ پاکستان میں جو بچہ 16 سال پڑھ کے بھی انگلش نہیں بول پاتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انگلش ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، ایز اے لینگویج نہیں پڑھایا جاتا. ایک مضمون کی طرح پڑھایا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھایا جاتا ہے. مثلا اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 لیٹر یاد کروا دیے، 4-5 اپلیکیشنز یاد کروا دیں. جب چھٹی اپلیکیشن آتی ہے، مثلا آپ کا موبائل چوری ہو گیا تو آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے اور پولیس اسٹیشن میں دینی ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس میں لکھنا کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی یاد ہی نہیں کی ہوتی اپلیکیشن. جو ہمیں اپلیکیشن آتی ہے وہ رٹا لگا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں کھلایا ہوتا، ہم چھوٹے چھوٹے گلیوں میں کھیلنے والے بچے بن جاتے ہیں، خاص کر جب ہم اسے ایک مضمون کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں ایک شخص کو ایک مچھلی دیتی ہوں تو وہ اسے ایک دن میں کھا کر ختم کر دے گا، اس کے بعد اس کی خوراک کا سلسلہ بند ہو جائے گا. لیکن اگر میں اسے مچھلی پکڑنا سکھا دوں تو وہ اس سے لاکھوں ہزاروں مچھلیاں پکڑ کے کاروبار بھی کر سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے، دن رات کھا سکتا ہے، کئی مہینوں ہفتوں تک کھا سکتا ہے. تو پاکستان میں ہم لینگویج نہیں سکھاتے بچے کو. ہمیں بچے کو وہ سکھانا چاہیے کہ بچہ خود سے کچھ پروڈیوس کر سکے اور ہزاروں لیٹرز آ جائیں اس کے سامنے تو وہ لکھ سکے. بس ٹاپک ملنا چاہیے اور وہ کچھ بھی لکھ سکے. تیسرا مسئلہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریکٹس کے لیے انوائرمنٹ نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر جو فیمس پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے نیچے آپ کمنٹ کریں. تو جب آپ وہاں پہ انگلش میں لکھیں گے، کمنٹس کریں گے، اپنا ویوز دیں گے، تو ایک تو آپ کی انگلش کی پریکٹس ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ انگلش میں جب کمنٹ لکھیں
اگر غلط ہی لکھیں تو اس کا آپ سنیپ چیٹ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور وہ آپ کر دیں سینڈ اپنے کسی جاننے والے اسکالر کو یا اپنے انگلش ٹیچر کو سینڈ کریں اور ان سے پوچھیں کہ میں اسے مزید کیسے بہتر بنا سکتا ہوں یا سکتی ہوں۔ I hope you enjoyed this lecture. If you really like this, just share with your friends. If you want to subscribe my channel, that's good for you because you will get my videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.